السلام علیکم۔ آج ہم نے پراپرٹیز آف الکین کو اسٹڈی کرنا ہے۔ تو اس میں دو طرح کی پراپرٹیز ہے، فزیکل پراپرٹیز اینڈ کیمیکل پراپرٹیز۔ فزیکل پراپرٹیز جو ہوتی ہے وہ ایسی پراپرٹیز ہوتی ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک سالڈ چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سے ٹمپریچر پہ میلٹ ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور لیکوڈ بناتا ہے۔ تو اس کا جو میلٹنگ پوائنٹ ہوگا اس کو ہم کہیں گے فزیکل پراپرٹی، کیونکہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، کیمیکل پراپرٹیز کیا ہے؟ کیمیکل پراپرٹیز جو ہے ایسی پراپرٹیز ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ الکین ہے، یہ جب آپ اس کو آکسیجن کے ساتھ ریئیکشن کروائیں گے تو کیا بنے گا؟ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں کیمیکل پراپرٹیز میں۔ تو چلے سب سے پہلے ہم فزیکل پراپرٹیز کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو الکین آر نان پولر، الکین جو ہے نا ان کے اوپر کوئی چارجز نہیں ہوتے، اس لیے یہ نان پولر ہے۔ اور پولر جو چیزیں ہوتی ہیں نا، پولر، ان کے اوپر چارجز ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل HCl جو ہے، یہ ایک پولر جو ہے نا کمپاؤنڈ ہے۔ یہاں پہ کلورین کے اوپر تھوڑا سا نیگیٹو چارج، اس کو ہم کہتے ہیں پارشل نیگیٹو چارج، اور ہائیڈروجن کے اوپر پارشل پازیٹیو چارج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو HCl جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک پولر ہے، اچھا، پولر کمپاؤنڈ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو جتنے بھی الکین ہیں، میتھین، ایتھین، پروپین، بیوٹین، سارے کے سارے نان پولر ہے۔ اچھا، دے آر لیس ڈینس دین واٹر، یہ اس کا جو باری پن وہ واٹر سے کم ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل یہ واٹر ہے نا، یہ واٹر ہے، اس کے اوپر اگر پیٹرول گر گیا، پیٹرول کیا ہے؟ وہ ایک پیٹرول جو ہے ایک الکین ہے، ٹھیک ہے، اس میں 8 کاربن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ پیٹرول اوپر ہوگا، کیونکہ یہ لیس ڈینس ہے، کم باری ہے، پیٹرول اوپر ہوگا اور نیچے جو ہے نا واٹر ہوگا، اس کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلی پراپرٹی کیا ہے؟ اگلی پراپرٹی ہے فرسٹ 4 ممبرز آف الکینز آر گیسز۔ یہ جو الکین کے جو فرسٹ 4 ممبرز ہے، مثلا میتین، ایتھین، پروپین، بیوٹین، یہ کلرلیس گیسیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ کلرلیس گیسیں ہیں، اور اس کو ہم جو ہے نا نیچرل گیسیں بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کو ہم گھروں میں جلاتے ہیں نا۔ یہ جو نیچرل گیس نہیں ہوتا جو ہم گھروں میں جلاتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ یہ میتین گیس ہوتا ہے، تقریباً 80% اس میں یہ میتین گیس ہوتا ہے۔ میتین ایسے جو ہے نا سب سے سمپل الکین ہے۔ اس میں جناب اگر آپ اس کا فارمولہ دیکھیں گے نا، آپ کو فوراً یاد آ جائے گا، یہ دیکھیں، یہ میتین کا فارمولہ، اس میں صرف ایک کاربن ہوتا ہے، ایتھین میں 2 کاربن ہوتے ہیں، پروپین میں 3 کاربن، اور جو بیوٹین ہے اس میں 4 کاربن۔ تو جو نیچرل گیس آپ گھروں میں استعمال کرتے ہیں اس میں تقریباً 80% میتین ہوتا ہے، اور تقریباً 20 سے کچھ کم 20% کر لے ایتھین ہوتا ہے، اور معمولی مقدار میں یہ پروپین اور بیوٹین بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا جو گھروں میں جو گیس آپ پان گیس یوز کرتے ہیں، وہ اس کو ہم نیچرل گیس بھی کہتے ہیں، وہ میتین سے زیادہ تر بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو الکین کے جو فرسٹ 4 ممبرز ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ گیسز ہے، کلرلیس گیسز ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے نیکسٹ الکینز having 5 to 17 کاربن ایٹمز آر لیکوڈس۔ جو باقی جو الکینز ہے، جن میں 5 کاربن سے لے کر 17 کاربن تک جو کاربن کے ایٹم جو موجود جن میں ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ لیکوڈز ہے، لیکن ان کا بھی کلر نہیں ہوتا، یہ بھی کلر لیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کلر لیس۔ اچھا، اور اس کے علاوہ 17 سے آگے مطلب جس میں کاربن 18 سے لے کر آنورڈ جتنے بھی الکین ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہے؟ سالڈز ہے، ویکسی سالڈز ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے سالڈز ہے۔ اچھا، تو یہ کچھ آپ نے دیکھا، یہ فزیکل پراپرٹیز تھی۔ اچھا، اس کے بعد ہے کیمیکل پراپرٹیز۔ کیمیکل پراپرٹیز میں آپ کے بک میں صرف 2 ریئیکشن دیے ہوئے ہیں، نمبر 1 ہیلوجینیشن اینڈ دوسرا ہے کمبسچن۔ تو باری باری ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیلوجینیشن۔ ہیلوجینیشن جو ہے نا سمپل الفاظ میں ایڈیشن آف ہیلوجن ہے۔ اب ہیلوجنس کیا ہوتے ہیں؟ ہیلوجنس دیکھیں،
یہ جو 7 گروپ ہے، 7A گروپ، ان کو ہم کہتے ہیں ہیلوجنس، جن میں فلورین ہے، کلورین ہے، برومین ہے، آیوڈین ہے اور ایسٹاٹین ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم نہیں لکھتے، وہ ریڈیو ایکٹیو ہے. ہم زیادہ تر ان تینوں کو استعمال کرتے ہیں آرگینک کیمسٹری میں، ٹھیک ہے، کلورین، برومین، آیوڈین. تو اس طرح ہے، جب یہ جو الکین ہے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا تو الکین کے مالیکیول کے اندر ان میں سے جو ہے نا کوئی ان میں سے جس کے ساتھ آپ ریئیکٹ کروائیں گے تو ان میں سے ان کے جو ایٹم ہیں وہ ان کے اندر گھس جائیں گے، ٹھیک ہے، ان کے اندر ایڈ اپ ہو جائیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں ایڈیشن آف ہیلوجن، ٹھیک ہے. کیسے؟ دیکھیے اس طرح ہوگا نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو الکین ہیں ان میں ہائیڈروجن ہوتے ہیں نا اور کاربن ہوتے ہیں، تو ایک ہائیڈروجن کو نکال کے ایک کلورین کا ایٹم اس میں ایڈ اپ ہو جائے گا. کیسے؟ ابھی میں بتاتا ہوں، دیکھیں ذرا ایگزامپل سے چلے ہم اس کو سمجھتے ہیں. دیکھیں، ریئیکشن آف میتھین وتھ کلورین، میتھین اور کلورین کا ہم ریئیکشن کرتے ہیں تو اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ کو. دیکھیں پہلے سٹیپ میں کیا ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں میتھین جو ہے اس میں 4 ہائیڈروجن ہے، ٹھیک ہے. میں کیا کرتا ہوں، ان میں سے اس کو جو ہے نا کلورین کے ساتھ ریئیکٹ کرواتا ہوں ان دا پریزنس آف ڈیفیوز لائٹ، کمزور لائٹ میں، جو کمرے والی لائٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں ہونا چاہیے، ڈیفیوز لائٹ، کمرے کی والی جو لائٹ ہوتی ہے، اچھا اس کی موجودگی میں، ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا، یہاں آپ دیکھیں ذرا، میتھین کے ساتھ 4 ہائیڈروجن ہے ریئیکشن سے پہلے. ریئیکشن کے بعد ذرا اس کو دیکھیں، ریئیکشن کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ایک ہائیڈروجن نکل گیا ہے. اب جو ہے نا اس کے پاس 3 ہائیڈروجن ہے اور جو ہائیڈروجن نکل گیا ہے اس کی جگہ ایک کلورین کا ایٹم اٹیچ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کلورین کے 2 ایٹم ہیں، Cl2، مطلب کلورین کے 2 ایٹم ہیں. ایک کیا کرے گا، اس ہائیڈروجن کو نکال لے گا اور اس کی جگہ اٹیچ ہو جائے گا، اور دوسرا جو ہے جو ہائیڈروجن نکلتا ہے نا اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. مطلب اس کے ساتھ اٹیچ ہو کر یہ HCl بنائے گا. اچھا، پھر ریئیکشن یہاں سٹاپ نہیں ہوتا، یہ ریئیکشن جو ہے نا کنٹینیو ہوتا ہے. اب آپ اس مالیکیول کو لے لیں جس کا نام ہے کلورو میتھین، دوسرے سٹیپ میں اس کو لے لیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کلورو میتھین لکھ لیا ہے، ٹھیک ہے. دوبارہ جو ہے نا یہ کلورین گیس کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا ان دا پریزنس آف ڈیفیوز سن لائٹ، ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا، ایک اور ہائیڈروجن نکل جائے گا. ذرا آپ غور کریں، یہاں پہ ریئیکشن سے پہلے اس کاربن کے ساتھ 3 ہائیڈروجن ہے، لیکن ریئیکشن کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہائیڈروجن جو ہے نا 2 رہ جاتے ہیں. مطلب ایک اور ہائیڈروجن کو کلورین کے ساتھ ریپلیس کر دیا گیا ہے. اچھا، بالکل اسی طرح. تو آپ نے دیکھا اب اس میں کلورین کے 2 ایٹمز آ گئے. ریئیکشن سے پہلے کلورین کا ایک ایٹم تھا، ریئیکشن کے بعد کلورین کے 2 ایٹمز ہے اور ساتھ میں HCl بن جائے گا. اسی طرح کہ جو ہائیڈروجن یہاں سے نکلے گا نا وہ جو کلورین کے دوسرے ایٹم کے ساتھ مل کر HCl بنا لے گا. پھر بھی ریئیکشن جو ہے نا یہاں پہ سٹاپ نہیں ہوتا. اس مالیکیول کا نام ہے ڈائی کلورو میتھین. اب اس کو لے لیں، سٹیپ 3 میں آ جائیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائی کلورو میتھین میں نے لیا ہے. پھر یہ جناب دوبارہ کیا ہوگا، کلورین کے ساتھ یہ ریئیکٹ کرے گا اور ایک اور ہائیڈروجن نکل جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں ریئیکشن سے پہلے یہاں پہ 2 ہائیڈروجن ہے، ریئیکشن کے بعد یہاں پہ ایک ہائیڈروجن ہے، مطلب ایک ہائیڈروجن نکل گیا اور اس کی جگہ کلورین اٹیچ ہو گیا. تو لہٰذا آہستہ آہستہ کلورین کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے میتھین کے اندر. تو اب 3 کلورین ہو گئے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کو ہم کہیں گے ٹرائی کلورو میتھین، یا اس کا جو کامن نیم ہے کلورو فارم، ٹھیک ہے. یہ کلورو فارم ایک دوائی ہے جو بے ہوشی کے لیے استعمال ہوتی ہے. اچھا، اب ریئیکشن پھر بھی جو ہے نا یہاں نہیں رکتا، اس کو لے آئیں، کلورو فارم کو لے آئیں آپ یہاں پہ سٹیپ نمبر 4 پہ لے آئیں. تو آپ میں لے آئیں یہاں پہ. پھر یہ کلورین کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا، جو آخری ہائیڈروجن ہے اس کو بھی، یہ جو آخری ہائیڈروجن ہے اس کو بھی جو ہے نا کلورین نکال دے گا اور اس کی جگہ اٹیچ ہو جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں اب سارے ہائیڈروجن نکل چکے ہیں اور ہائیڈروجن کی جگہ کلورین آ چکا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا ریئیکشن جس میں ایک ایٹم کو آپ نکالتے ہیں
اور اس کی جگہ دوسرا ایٹم آپ ڈالتے ہیں، تو ایسے ریئیکشن کو ہم کہتے ہیں سبسٹیٹیوشن ریئیکشن، سبسٹیٹیوشن ریئیکشن، ٹھیک ہے، جس میں ایک ایٹم کو نکالا جاتا ہے اور دوسرے ایٹم کو ڈالا جاتا ہے، مطلب ون ایٹم از ریپلیسڈ بائی اندر ایٹم، تو ایسے ریئیکشن کو ہم کہیں گے سبسٹیٹیوشن ریئیکشن، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس مالیکیول کا نام جو بن گیا ہے یہ ہے کاربن ٹیٹرا کلورائڈ، ٹیٹرا کلورائڈ اس کا یہ نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ہائیڈروجن نہیں ہے، تو ریئیکشن یہاں پہ سٹاپ ہو جائے گا۔ اچھا، اور اگر آپ نے اگر آپ نے کیا کیا، کلورین اور میتین کا ڈائریکٹ سن لائٹ میں ریئیکٹ کروا دیا، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ لائٹ آف سن، پھر کیا ہوگا؟ پھر جناب یہ جو ہے کاربن بنے گا، ٹھیک ہے، کاربن بلیک پروڈیوس ہوگا اور ساتھ میں HCl، بس ایک سٹیپ ریئیکشن پھر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کیا کرتے ہیں، کلورین کو میتین کے ساتھ ریئیکٹ کرواتے ہیں ان دا پریزنس آف سن لائٹ، تو پھر ایک دھماکے دار ریئیکشن ہوگا، ایکسپلوزیو ریئیکشن ہوگا، اور کاربن بلیک بنے گا، مطلب کاجل وغیرہ نہیں ہوتا کاربن بلیک اس طرح کا، وہ بنے گا اور ساتھ میں HCl بنے گا۔ اچھا، ایک سٹیپ ریئیکشن۔ اچھا، اس کے بعد ایک کویشچن آ جاتا ہے کہ یہ جو باقی جو ہیلوجنز ہیں وہ اس الکین کے ساتھ کیسے ریئیکشن کرتے ہیں، تو کویشچن اس طرح ہے کہ واٹ از دا ٹرینڈ آف ریئیکٹیویٹی آف ہیلوجنز ٹورڈز الکین، تو باقی جو ہیلوجنز ہیں وہ جو ہے نا ان الکین کے ساتھ کیسے ریئیکشن کرتا ہے، آیا تیزی کے ساتھ کرتا ہے، سلو کرتا ہے، فاسٹ کرتا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ تو ہم اس طرح کہیں گے کہ یہ جو ہیلوجن گروپ ہے اس میں اوپر سے نیچے جو ہیلوجنس کی ریئیکٹیویٹی ڈیکریز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے نیچے جو 7 گروپ ہے اس میں ریئیکٹیویٹی جو ہے وہ ڈیکریز ہوتی ہے۔ کس کے ساتھ ریئیکٹیویٹی؟ الکین کے ساتھ ریئیکٹیویٹی، جو ہیلوجنس کا الکین کے ساتھ ریئیکٹیویٹی ڈیکریز ہوتی ہے۔ اور اس ریئیکٹیویٹی کا آرڈر کیا ہے؟ اس کا آرڈر یہ ہے کہ فلورین سب سے زیادہ ریئیکٹیو ہے کیونکہ یہ سب سے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کلورین، اس کے بعد برومین، اور سب سے لیسٹ ریئیکٹیو جو ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے آیوڈین، ٹھیک ہے۔ اچھا، فلورین جو ہے یہ تو بالکل دھماکے دار ریئیکشن کرتا ہے، اس کے مقابلے میں کلورین جو ہے اگر سن لائٹ میں آپ رکھیں گے نا تو ریئیکشن کرے گا، اگر روم میں فار ایگزامپل اگر آپ ڈارک روم میں رکھتے ہیں، اندھیرے میں رکھتے ہیں، تو پھر سلولی ریئیکشن کرے گا۔ اچھا، برومین کو دیکھیں، یہ ریئیکشن نہیں کرتا، لیکن آج جب آپ گرم کرتے ہیں اس کو تو پھر یہ الکین کے ساتھ ریئیکشن کر لیتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا ہے کیا کہتے ہیں، آیوڈین جو ہے وہ ریئیکشن نہیں کرتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں فلورین جو کیا کہ ایکسپلوزیولی ریئیکٹس کرتا ہے، دھماکے کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے۔ اچھا، کلورین جو ہے ریپڈلی مطلب تیزی کے ساتھ سن لائٹ کی موجودگی میں ریئیکشن کرتا ہے، لیکن جب ڈارک ہو مطلب اندھیرا ہو تو اس وقت سلولی کرتا ہے۔ برومین جو ہے وہ جب آپ گرم کریں گے نا تب جا کے ریئیکشن کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ آپ الکین کو لے، برومین ایک لیکوڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ لیکوڈ ہوتا ہے، دونوں کو مکس کریں کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا، لیکن آپ اس کو ہیٹ اپ کریں گے تو تب جا کے ریئیکشن ہوگا۔ آیوڈین جو ہے یہ سالڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سالڈ، آیوڈین کیا ہے؟ سالڈ ہے، تو یہ تو ریئیکشن نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ہائی ٹمپریچر پہ بھی یہ جو الکین کے ساتھ ریئیکشن نہیں کرتا۔ اچھا، اس کے بعد کمبسچن ہے۔ کمبسچن جو ہے نا کسی چیز کے جو ہے نا جلنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دا برننگ آف اے سبسٹینس ان دا پریزنس آف آکسیجن از کالڈ کمبسچن، ٹھیک ہے۔ کمبسچن ریئیکشن میں کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو آگ لگتی ہے آکسیجن کی موجودگی میں، تو جب آگ لگتی ہے تو نتیجے کے طور پر 3 چیزیں جو ہے نا پیدا ہوتی ہے، 3 چیزیں کون سی؟ ایک ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، ایک واٹر کے ویپرز، یہ دونوں آپ کو پتہ ہے کلر لیس ہے اس لیے ہمیں نظر نہیں آتے، اور ساتھ میں
ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے. اس ہیٹ کو ہم مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں, کھانا بنانے کے لیے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ریئیکشن ہے. جب ایکسیس اماؤنٹ آف آکسیجن ہوگا, زیادہ مقدار میں آکسیجن ہوگا نا, ایکسیس کہتے ہیں زیادہ مقدار میں آکسیجن ہوگا, تو اس وقت یہ جو میتین ہے, جو سب سے سادہ الکین ہے, یہ آکسیجن کے ساتھ ریئیکٹ کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ بنائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر انکمپلیٹ کمبسچن ہو, مطلب لمیٹیڈ اماؤنٹ آف آکسیجن اویلیبل ہو, لمیٹیڈ ہو, ٹھیک ہے, کم مقدار میں اگر آکسیجن اویلیبل ہونا, تو پھر کیا ہوگا, پھر کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں بنے گا بلکہ کاربن مونو آکسائڈ بنے گا, اور ساتھ میں کاربن بلیک بنے گا, اور باقی اسی طرح واٹر وغیرہ بنے گا. ٹھیک ہے, تو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, جب میتین گیس کو آپ زیادہ آکسیجن کی موجودگی میں جلاتے ہیں, مطلب ایئر میں, تو پھر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پروڈیوس ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کیا کریں, آکسیجن کی سپلائی کم کر دیں, مطلب لمیٹیڈ, بند کمرہ ہے نا, مطلب جس میں آکسیجن نہ ہو, تو لمیٹیڈ اماؤنٹ آف آکسیجن ہو جس میں, تو اس وقت کاربن مونو آکسائڈ پروڈیوس ہوتا ہے, اور ساتھ میں بلیک کاربن پروڈیوس ہوتا ہے, کالک پروڈیوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا.